مسلم ابن عقیل کے 2 بچوں کو زندان میں قید کیا گیا۔ ایک بچے کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام محمد ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ زندان ایسا تھا کہ زیر زمین 50 زینے اترنے کے بعد طفلان مسلم کو رکھا گیا تھا۔ دونوں بچوں کو زندان میں روز ایک گرم پانی کا پیالہ اور ایک سوکھی روٹی دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ دیوار زندان کا سہارا لیے دونوں بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھیا آج جب داروغہ زندان آئے گا تو ہم اس سے سوال کریں گے۔ داروغہ زندان آیا۔ چھوٹے شہزادے نے سوال کیا، تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا نام آیا۔ وہ کہنے لگا، میں کیسے نہیں پہچانوں گا، وہ تو ہمارے نبی ہیں۔ دونوں شہزادے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، جب تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے تو علی مرتضیٰ کو بھی جانتا ہوگا۔ اس نے کہا، ہاں وہ ہمارے مولا ہیں، وہ اللہ کے وصی ہیں۔ دونوں شہزادوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا تو علی کو جانتا ہے تو علی کے بھائی عقیل کو بھی جانتا ہوگا۔ اس نے کہا، ہاں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ دونوں شہزادے رونے لگے اور کہنے لگے، تو عقیل کو جانتا ہے تو یقیناً عقیل کے بیٹے مسلم کو بھی جانتا ہوگا۔ اس نے کہا، ہاں وہ حسین کے سفیر ہیں۔ دونوں شہزادے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اے دربان بان ہمیں پہچان، ہم اسی مسلم کے بیٹے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ داروغہ زندان کے ہاتھ کانپنے لگے، ہاتھ جوڑ کر رو کر کہنے لگا، اے شہزادو مجھے معاف کر دینا، میری شکایت اپنے جج سے نہ کرنا۔ بس زندان بان نے زندان کا دروازہ کھول دیا اور شہزادوں سے کہا، آپ رات کی تاریخی میں یہاں سے نکل جائیے گا۔ دونوں شہزادے زندان سے نکلے۔ بس کوفے کی تنگ گلیاں ہیں اور 2 معصوم بچے ہیں۔ بچے رات میں سفر کرتے، دن میں چھپ جاتے۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے ایک درخت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مومنہ عورت کی نگاہ دونوں شہزادوں پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ 2 چاند زمین پر اتر آئے۔ وہ مومنہ قریب آئی اور بہت پوچھا کہ تم کون ہو، پر شہزادوں نے نہیں بتایا۔ مومنہ عورت کے بہت اصرار کے بعد بچوں نے اپنا تعارف کروایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ مسلم کا نام آیا، وہ مومنہ رونے لگی۔ بچوں نے کہا، بس ہم پر اتنا احسان کر دے، ہمیں کسی طرح مدینہ بھجوا دے۔ وہ مومنہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ دونوں شہزادوں کو گھر لے آئی، ایک حجرہ دیا۔ اس مومنہ کا بیٹا بے دین تھا۔ اس مومنہ نے کہا، جب تک میرا بیٹا گھر پر ہے کوئی آواز نہ کرنا۔ دونوں بچے بہت تھکے ہوئے تھے۔ ایک شہزادہ 7 برس کا تھا، دوسرا 9 برس کا تھا۔ اکیلے پردیس میں ہے، نہ ماں ساتھ ہے نہ باپ ساتھ ہے، تنہا مسلم کے بچے ہیں۔ بس حجرے میں دونوں بچوں کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دونوں شہزادوں کی ایک ساتھ آنکھ کھلی۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے اور روتے روتے بیک زبان ہو کر ایک دوسرے کو بتانے لگے، بھیا خواب میں بابا آئے تھے، ہمیں بلا رہے تھے، کہہ رہے تھے میرے بچوں میرے پاس آ جاؤ، بہت امتحان دے دیے۔ بچے خوب رونے لگے۔ بچوں کی آواز اس ملعون کے کانوں میں پڑی۔ وہ فوراً حجرے میں آیا، دیکھا یہ تو مسلم کے بچے ہیں۔ بس دونوں بچوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر زلفوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا حجرے سے باہر لے گیا اور دریا کے کنارے قتل کرنے لگا۔ دونوں شہزادوں نے کہا، ہمیں قتل کرنے سے پہلے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ بس نماز پڑھی، نماز مکمل ہوئی۔ بڑے شہزادے نے کہا، پہلے مجھے قتل کر، میں نہیں دیکھ سکتا میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو قتل کیا جائے۔ چھوٹے شہزادے نے کہا، میرے سامنے میرے بھائی کو قتل نہ کرنا۔ بس حارث ملعون نے ایک وار کیا، بڑے شہزادے کا سر تن سے جدا ہوا، جسم مبارک کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ مگر تاریخ کہتی ہے بڑے شہزادے کا جسم دریا پر رکا رہا۔ ادھر حارث ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے شہزادے کا بھی سر تن سے جدا ہو گیا۔ روایات میں ملتا ہے جیسے ہی چھوٹے شہزادے کا جسم دریا میں آیا، بڑے بھائی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیا، دونوں کے لاشیں آپس میں مل گئے۔ تاریخ کہتی ہے جب کربلا کے بعد اہل بیت کو اسیر کر کے کوفے سے لے جایا گیا تو دارالامارہ پر جناب مسلم کے لاشے کو لٹکایا ہوا تھا۔ جب اسیروں کا قافلہ وہاں سے گزرا تو جناب مسلم کی بیٹی نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں یہ کس غریب کا لاشا ہے؟ عباس کی بہن نے نظروں کو اٹھایا، بے سر لاشے کی طرف دیکھا، فوراً پہچان گئی۔ لاش سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے والی میں پہچان گئی یہ آپ ہیں، مگر اتنا تو بتا دیں کہ میرے 2 بچے کہاں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ بھیجے تھے۔